کیا لگایا ہمیں نہیں پتا، کیونکہ یہ کیپیبل ہے، یہ مارتے، آپ کو پتا ہے نا کتنے لوگوں کو زہر دے کے مارا، ہمیں نہیں پتا۔ خان صاحب نے مجھے کہا، سب سے پہلے جو بات کی جو میں نے نہیں بتائی کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی وہ بتانے کی، میں نے ان کو بھی جیل میں کہا تھا کہ میں یہ بات نہیں کروں گی، باہر نے کہا جی کرو، اور میں نے کہا میں نہیں کروں گی۔ مگر آج جب یہ ساری میں چیزیں دیکھی ہیں اور جو ان کی حالت ہے، انہوں نے مجھے کہا، کہتے یہ مجھے مار دیں گے، انہوں نے مجھے مارنے کا پلان کیا ہے اور عاصم منیر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اور میں نے کہا میں کیوں کہوں مار دیں گے، کہتے کہو کہ مجھے مار دیں گے، یہ مجھے مار رہے ہیں، یہ مجھے مار دیں گے۔ تم سوچے اب جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جس طرح ہر چیز، اور جو جیسے یہ محسن نقوی جیسا انسان باتیں کر رہے ہیں، اب مجھے یقین ہے یہ مار دیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو ان کے لیے لوگوں کو مارنا مسئلہ نہیں ہے۔ 26 نومبر ان کے منہ کو لگا ہوا ہے، اگر جوان بچوں کے سروں میں گولیاں لگ سکتی ہیں تو باقی ان کے لیے کوئی اب نہیں مشکل، یہ پھر یہاں پہ بھی آ کے گولی چل سکتی ہے۔ یہ ان کی زندگی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ کر کچھ نہیں سکیں گے۔ آنکھ کا مسئلہ ان کو ٹھیک کرنا چاہیے، ویسے میں بڑی دفعہ کہہ چکی ہوں، میں نے کہا ورنہ یہ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے نکلیں گے، ان کی آنکھیں بھی نہیں بچیں گی اور ان کی نسلیں بھی نہیں بچیں گی۔ عمران خان کی زندگی کا یہ سوچیں بھی نہ، اس وقت اگر انہوں نے اس وقت عمران خان کا نہ سامنے لے کر آئے، ہاسپٹل میں نہ لے کر گئے، آپ سوچیں ان کا خیال ہے ہم آرام سے بیٹھیں گے، ہماری جو ہسپتال میں جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے، ان کے پورے خاندان جاتے تھے، لیکن ہم عمران خان کے لیے جو ہماری جدوجہد تھی وہ بڑی ہلکی تھی، اب جو ہم شروع کریں گے وہ بہت زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ ہمیں اور ہمارے ساتھ پاکستان سے بھی لوگ ہیں، پاکستان کے باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں، ورنہ ہم اس کے بعد جو ہم شروع کر رہے ہیں اس کے بعد ان کے بھی قابو میں نہیں ہوئے گا، پھر نہ یہ کہیں کہ جی ملک میں انتشار پھیل گیا۔ الرحمن الرحیم، آج ہم اڈیالہ گئے تھے اس امید میں کہ آج عمران خان کے ساتھ ہماری ملاقات فیملی کی ہو جائے گی، لیکن تاکہ ہم بھی جا کے دیکھ سکیں کہ ان کی کیسی طبیعت ہے، لیکن نہ تو صرف انہوں نے، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم 4 بجے ادھر پریس کانفرنس کریں گے اڈیالہ کے باہر، لیکن آپ کو پتہ ہے آج چکری پہ انہوں نے روک دیا۔ ہم جب وہاں سے مڑ کے جانے لگے تو انہوں نے ہماری گاڑی کو سیل کر دیا، 4-4.25 گھنٹے وہ ہمیں وہاں سے ہلنے نہیں دے رہے تھے، کہ اسی ڈر میں کہ ہم نے کہا بھی کہ ہم اڈیالہ نہیں جائیں گے، ہمارا خیال تھا ہم بنی گالہ واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ اہم اگر انہوں نے ملاقات نہیں کرنے دینی، ہمارے لیے زیادہ اہم آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا تھا، پریس کانفرنس کرنی تھی، ہم چاہ کے عمران خان کی جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ آج بشرا بی بی کی بیٹی اور ان کی بھابھی ان سے ملاقات کر کے آئی ہیں، اور آپ کو پہلے میں بتا دوں کہ ان کی جو بیٹی ہیں انہوں نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ میری بہنوں کو کہو میرے لیے آواز اٹھائیں کہ میرا علاج کروائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل جو میرے ڈاکٹر ہیں ان کو میرے تک رسائی دی جائے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ میری بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم تک پہنچائی جائیں کہ وہ دیکھیں کہ میرے بلڈ چیک کروائیں۔ اس سے ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے، عمران خان کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا بلڈ ٹیسٹ چیک کروائیں، کہ میرے جو ٹیسٹ ہے اس کی رپورٹ چیک کرائیں۔ وہ حصہ تو میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ آپ کو بتا دیں گی۔ میں آپ کو جو پچھلے تھوڑے سے دن ہیں اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے جو تھوڑے سے پوائنٹس بتائے ہیں کہ محسن نقوی نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے۔ دیکھیں ہم آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے اوپر اس طرح میں تو کبھی آ کے بات نہیں کرتی، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم فوکس رکھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہمارا ڈاکٹرز نے مشورہ دیا تھا، ساروں کو پتہ ہے، اور آپ اور ہم جب علاج کروانے جائیں گے کیا ہمیں تسلی ہوگی کہ جیل کی اس جگہ پہ علاج کروائیں جہاں پہ ان کے پاس فیسلٹیز نہ ہو، اور اتنا نازک معاملہ جو آنکھ کا ہو؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ ہمیں جیل پہ اعتبار کرنا چاہیے جس طرح ہم ہل گئے تھے جب سلمان صفدر صاحب نے آ کر ہمیں سپریم کورٹ کے بعد علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے جو ڈیٹیلز بتا